الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين نحمده ونستعينه على رسولنا الكريم أما بعد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. تمام حمد و ثنا ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر. قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات. یقیناً صبح سے فضائل معصومین علیہ السلام سماعت کر رہے تھے. میں دعا کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں، خدایا بحق چاہتا معصومین علیہ السلام حاضرین کی سماعتوں میں اور بھی زیادہ سے زیادہ اضافہ فرما. جو بھی حاجات رکھتے ہیں ان کی حاجات کو روا فرما، مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما. ہمارے تمام مرحومین کی حسین کے صدقے میں مغفرت فرما. حسین کے صدقے میں ہمارے بچوں کا علم میں کامیابی عطا فرما. ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما. سب سے پہلے روز ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام اور روز عنقریب آنے والے دنوں میں روز ولادت حضرت مولا عباس علمدار علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکبادی آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آئیے تمامی ہم سب مل کر، تمامی حضرات سب مل کر اس ولادت کی مبارکبادی ایک صلوات کا سہارا دے کر امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. صلوات مختصر تقریب ہوگی، 5 سے 10 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا. زیادہ ٹائم لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. مجھے احساس ہے کہ آپ یقیناً تھک گئے ہوں گے، بہت دیر سے آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بات سمجھ میں آ گئی عزیزان گرامی. پیغمبر اسلامی پہ حسین نسبت کھوری طرف نتاس کھورا نتاس مطلب کو دیوین کہ جز حسین جز پیغمبرین، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں پیغمبر بواری نہ حسین بواری نوچا فرق چی میں. اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگر سوچی کی تھون تھون چکس یا تکلیفی تھون چکس گویا حسین لتھون چکس، سوچی کی حسین لتکلیف تھون چکس نہ گویا پیغمبر اکرم لتھون چکس. اسی لئے پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان ایمان یقیناً بہت دیر سے آپ شعراء کے اشعار کو سماعت کر رہے تھے، مقررین اپنی تقریر کر رہے تھے، بہترین محفل آپ ہی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. عزیزان ایمانی بس محفل کا آخری نچوڑ نکالنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں جس مولا حسین کی ولادت کرنے آئے ہیں. میں سب سے پہلے دعا کرنا چاہوں گا، خدایا جتنے بھی اس حسین کی مجلس میں محفل میں آئے ہیں ان سب کو جلد از جلد زیارت کربلا نصیب فرما. آمین. عزیزان ایمانی ہم بہت خوش نصیب ہوں گے اگر حسین ہمیں اپنے در پر بلاتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے بارے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آئے عزیزان گرامی آج 3 شعبان المعظم آ گئی. مدینے کا اور زمان دیکھیے، اس وقت کو دیکھ لیجئے جب حسین 4 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. چاروں طرف سے مدینے میں نور چمک رہا تھا، لوگ خوشیوں سے جھوم رہے تھے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ان کی بیٹی کے نواسہ پیدا ہوا ہے. پیغمبر نے فوراً کہہ دیا اسما حسین کو میرے پاس لائیے. جناب اسما نے حسین کو ایک سفید کپڑے پر لپیٹ کر پیغمبر کی خدمت میں لایا ہے. جیسے ہی پیغمبر نے حسین کا چہرہ دیکھا ہے، مسکرایا ہے، بوسہ دیتے ہیں، دینے کے بعد کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے عزیزان گرامی ہم اکثر اشعار کا بھی، چونکہ اشعار کا ماحول ہے میں اشعار سے پیچھے تو بھاگ نہیں سکتا. شاعر بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے. پوری محفل کا نچوڑ بیان کرنے آیا ہوں، یقیناً آپ کی سماعتوں کا حوالہ کرنے جا رہا ہوں، پورا خلاصہ آپ کی سماعتوں کا حوالہ کرنے جا رہا ہوں. شاعر کہہ رہا ہے اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے، اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے، قد قامت الصلاۃ کا جوہر حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اذان باقی ہے تو یہ حسین کے صدقے میں ہے، اگر اسلام باقی ہے تو حسین کے صدقے میں ہے. شاعر آگے بڑھ کر کہتا ہے اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے، قد قامت الصلاۃ کا جوہر حسین ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے، اسلام کی بقا کا مقدر حسین ہے، قد قامت الصلاۃ کا جوہر حسین ہے. اور کوئی نہیں پیارا میرے نور عین سے، میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے.
वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं प्यारा मेरे नूर ऐन से, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हाय अज़ीज़ान गिरामी, यही हुसैन है जिसने आपके दीन को बका किया है, यही वो हुसैन है जिसने इस्लाम को बचाया है, यही वो हुसैन है जिसने कुरानी अहकामात को बचाने के लिए करबला में अपनी जान कुर्बान की थी। लेकिन हम हुसैन को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन तारीख गवाह है, यजीद ने चाहा था कि हुसैन की आवाज को खामोश करे, इस्लाम हम दबा दे, लेकिन हुसैन ने एक ऐसी कुर्बानी पेश की। आज आप गली मोहल्ले में जाकर देख लीजिएगा, हुसैन नामी मोहल्ले बहुत मिलते हैं, लेकिन यजीद नाम की कोई गली तक नहीं मिलती। हुसैनी आज दुनिया में आपको हजारों में मिलेंगे, लेकिन फख्र से कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं मिलता है। वजह क्या है अज़ीज़ान गिरामी? इसलिए कि इसने हुसैन से टकराया था, दीन इस्लाम से टकराया था, कुरान से टकराया था। बात समझ में आ गई? जो भी इस्लाम से टकराएगा, कुरान से टकराएगा, अहले बैत से टकराएगा, वो दुनिया से निस्तो नाबूद हो जाएगा और उसका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन देख लीजिए दुनिया का एक आप मौजज़ा कह सकते हैं। आप देख लीजिए हुसैन की कुर्बानी को देख लीजिए। यजीद समझता था मैंने हुसैन को खत्म कर दिया है, मैं कामयाब हो गया, लेकिन हुसैन की कुर्बानी अल्लाह जानता था। कुरान में हुसैन की कुर्बानी का खुदा ने जिक्र कर दिया कि मैं इस कुर्बानी को अज़ीम कुर्बानी की तरह मंसूब करता हूँ और इस कुर्बानी को मैं बाकी रखता हूँ। लेकिन हम देखते हैं आज भी यजीद का नाम लेने के लिए हम घबरा जाते हैं, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हम बदतमीजी महसूस करते हैं, कोई नाम लेना मुनासिब नहीं समझता है, लेकिन हुसैन का नाम लेने के हम फख्र समझते हैं। हाय अज़ीज़ान, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, ये इस बात की गवाही दे सकते हैं जब बुजुर्गी का आलम आता है हर किसी की एक ही तो ख्वाहिश रहती है, मुझे करबला का कफन मिल जाए। ये गवाही है अज़ीज़ान ईमानी, जवान बेहतर न जान तो बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, हर किसी की यह ख्वाहिश रहती है मुझे हुसैन का कफन मिल जाए, हुसैन का शेर करबला का मुझे कफन मिल जाए। शायर आगे बढ़कर कहता है, खुद को शहादतों के चमन की तलाश है, जुगनू को सूरजों के किरण की तलाश है, एक बेकफन के रोज़े का एजाज देखिए, दुनिया को करबला के कफन की तलाश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बेकफन के रोज़े का एजाज देखिए, दुनिया को करबला के कफन की तलाश है। हाय अज़ीज़ान गिरामी, लेकिन आज भी आप देखते हैं जिस हुसैन ने इस दीन इस्लाम को बाकी रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपने बाल बच्चों की कुर्बानी दी थी, अपने दोस्त अहबाब की कुर्बानी दी थी, लेकिन आज भी देखते हैं वही यजीदी सिफत के लोग आज भी पाए जाते हैं। किसी भी तरीके से इस्लाम के ऊपर कुछ न कुछ कहे जाते हैं, कुरान के खिलाफ कुछ न कुछ कहे जाते हैं। उन दुश्मनों से मैं ये कहना चाहूंगा, उन दुश्मनान कुरान से मैं ये कहना चाहूंगा, उन दुश्मनान इस्लाम से मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हुसैन ने कुरान को बचाया था, कुरानी अहकामात को बचाया था, दीन इस्लाम को बचाया था, आज मुसलमान सोए नहीं है, हर हुसैनी जागा हुआ है। जब जब भी इस्लाम और कुरान के खिलाफ यजीदी सर उठाएंगे, यही हुसैनी होंगे जो उनका सर कलम कर देंगे। चूचाना चल रही बातें किस बात चल रही है? वसीम रुदवी नाम का एक बदबख्त इंसान कह सकते हैं, एक ऐसे इंसान ने जो कुरान मजीद के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। हम मुसलमान अज़ीज़ान गिरामी, हम कभी बहुत सारी चीजों में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हम कभी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। जब पैगंबर और आले पैगंबर के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोलेंगे, कुरान मजीद के खिलाफ बोलेंगे, ये मुसलमान कभी खामोश रहने वाले नहीं है। लेकिन आप देखते हैं नाम कुछ भी हो उस मलाउन का, लेकिन आज कुरान के खिलाफ कह रहा है कि कुरान में 26 आयतें ऐसी आयतें हैं जो दहशतगर्दी का दर्ज दे रही है। मैं कहूंगा पहले अलहम सूरत तो सही पढ़ना सीख लीजिए, फिर कुरान की तफसीर तुम्हें समझ में आएगी, कुरान का तर्जुमा तुम्हें समझ में आएगा, कुरान का मफहूम तुम्हें समझ में आएगा। जब तुमको कुरान का अलिफ लाम पढ़ना नहीं आता है, अलहम का सूरह सही से पढ़ना नहीं आता है, तो कुरान के मफहूम को तुम कैसे समझ गए, कुरान के तर्जुमे को कैसे समझ गए? अगर कुरान की तफसीर पूछनी है, कुरान का मफहूम पूछना है, तो
آئیے کربلا میں آئیے حسین سے پوچھتے ہیں کہ حسین بتائیں گے جو مفسر قرآن ہے کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہہ دے بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں 26 آیتیں ہٹا دی جائے. ہے عزیزان گرامی تمام مسلمانوں کا متفقون علیہ فیصلہ ہے. اس میں نہ کوئی شیعہ سے لینا دینا ہے نہ سنی سے لینا دینا ہے. ہر وہ مسلمان جو کلمہ گوئے پیغمبر ہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اس کا عقیدہ ہے. آج ہمارے درمیان جو قرآن پاک موجود ہے یہی وہ قرآن پاک ہے جو حدیث کی تاکید ہمارے معصومین علیہ السلام نے کی ہے. یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو ہمارے چاہتے معصومین نے تلاوت کی ہے. آج کوئی ایسا بندہ ماں کا اولاد پیدا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ اس قرآن میں کسی چیز کو کم کیا گیا ہے کسی چیز کو اضافہ کیا گیا ہے. تمام مسلمانوں کا یہی تو متفقون علیہ فیصلہ ہے. آسمانی کتابیں 4 تھی 4 میں سے 3 کتابوں میں رد و بدل تو پایا جاتا ہے. قرآن واحد کتاب ہے جس میں نہ کوئی تغیر پایا جاتا ہے نہ تبدل پایا جاتا ہے. صلوات پر محمد علیہ شاید آگے بڑھ کر کہتا ہے قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے. محفل چونکہ محفل ہو رہی اسی میں بھی شعری انداز میں قرآن کا تعارف کر رہا ہوں لیکن آپ سمجھے گا محسوس ہوں گے. قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے. قرآن رب کی خاص عنایت کا نام ہے. قرآن نظم و ضبط شریعت کا نام ہے. قرآن ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے. قرآن زندگی کی ضرورت کا نام ہے. قرآن ایک کتاب الہی جہاں میں ہے. قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے. قرآن کے بغیر تباہی جہاں میں ہے. قرآن کردگار کی رحمت کا نام ہے. قرآن ذوالجلال کی عظمت کا نام ہے. قرآن اہل بیت رسالت کا نام ہے. قرآن ہی تو مقصد بعثت کا نام ہے. نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے. نازل کیا ہے اس کو خدائے جلیل نے. پہنچایا ہے رسول تک جبرائیل نے. پہنچایا ہے رسول تک جبرائیل نے. قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے. سنتے رہے مسلمان سنتے رہے قرآن کس کتاب کا نام ہے؟ قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے. قرآن لامکان کی نشانی کا نام ہے. قرآن انبیاء کی کہانی کا نام ہے. قرآن لامکان کی نشانی کا نام ہے. قرآن دین حق کی روانی کا نام ہے. قرآن مصطفیٰ کی جوانی کا نام ہے. مصطفیٰ کی جوانی کا نام ہے. قرآن مصطفیٰ کی جوانی کا نام ہے. قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ. قرآن ہے نبی کی نبوت کا معجزہ. قرآن ہے رموز کی کثرت کا معجزہ. قرآن ہے رموز کی کثرت کا معجزہ. قرآن ہے خدا کی صداقت کا معجزہ. قرآن آج بھی ہے بلاغت کا معجزہ. ایسی کوئی کتاب نہیں ایسی کوئی کتاب نہیں کائنات میں قرآن کا جواب نہیں کائنات میں. صلوات پر محمد قرآن کا جواب نہیں کائنات میں. تو میں یقیناً دار تبلیغ دراز کی طرف سے اور دراز کی تمام باشعور عوام کی طرف سے میں اس ملعون قرآن کا مخالف وسیم رضوی کی شدید الفاظ مذمت کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے میں التجا کرتا ہوں حکومت وقت سے. آج 1 ہفتہ ہو گیا تمام مسلمان واویلا کر رہے ہیں. تمام مسلمان کیس پہ کیس دائر کرتے جا رہے ہیں لیکن ہماری حکومت ہے خواب غفلت میں آرام فرما رہی ہے. ایک بار بھی نہیں کہہ دیا اتنے دنوں میں کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے. لیکن میں حکومت وقت سے کہنا چاہوں گا یہ مسلمان ہے یاد رکھے گا یہ کسی سے گھبراتے نہیں. یہ جب سر اٹھائیں گے تو صرف سر نہیں اٹھائیں گے تلواروں سے آپ کے سروں کو اٹھائیں گے. اس شخص کا سر اٹھائیں گے جو قرآن کے مخالفت میں بولے گا جو اسلام کے مخالفت میں بولے گا جو چاہتا معصومین کی مخالفت میں بولے گا. تو آپ سب مل کے شیم بولیں گے. شاید آپ سب مل کے شیم بولے اس ملعون کو شیم بولیں گے. وسیم رضوی
ہم مسلمان قرآن کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتے ہیں. ہم مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن وہ پاک و منزہ کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ملعون کہاں سے آ گیا جو آج 1400 سال بعد آ کر کہہ رہا ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہے. سمجھ گئے آپ؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن آج 1400 سال بعد آ کر ایک وسیم ملعون نام کا کوئی وسیم رضوی آ کر قرآن کے خلاف بول رہا ہے جس میں شک و شبہ کی شک و شبہ پیدا کر رہا ہے. تو لہذا یقیناً ہم دارالتبلیغ دراز کی طرف سے اور باشعور عوام دراز کی طرف سے ہم التجا کر حکومت وقت سے ایسے ملعون آدمی کو چھوڑا نہ جائے بلکہ تمام مسلمانوں کے سامنے لا کر لال قلعے کے سامنے لا کر اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے. ایسے ملعون کی سزا نہیں ہونا چوری چھپے کا پھانسی نہیں بلکہ سب کے سامنے کھلم کھلا انہیں پھانسی دی جائے اور ایسے ملعون کو ایسی سزا دی جائے اس کے بعد کوئی وسیم رضوی نام کا کوئی ملعون اس قرآن کے خلاف اور دین اسلام کے خلاف بول نہ پائے. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. قرآن کے لیے یہی امام حسین علیہ السلام آج 3 شعبان کی امام کی ولادت ہے. اسی قرآن کی احکامات کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جان کی قربانی دی تھی. ہمارے چہتا معصومین میں سے ہمارے جتنے بھی اماموں نے قربانیاں دی ہے آج تک دنیا گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے, اسی قرآن کو بچانے کے لیے قرآنی احکامات کو بچانے کے لیے دی ہے. امام وقت علیہ السلام آج بھی اسی قرآن مجید ہاتھ پہ لیے ہوئے حکم خدا کے منتظر ہے کہ خدا کا حکم مل جائے, پردے غیب سے آپ کے سامنے آ جائے. ہائی عزیزان کرام یاد رکھے گا حسین کی معرفت خود بھی حاصل کیجئے اور آل حسین کی معرفت خود بھی حاصل کیجئے اور اپنے بال بچوں کو بھی حسین کی تعلیم دیجئے, حسین کی معرفت دیجئے. آج جو یہ ایسے قرآن اور دین اسلام کے خلاف بول رہے ہیں نام کے تو مسلمان لگتے ہیں, نام کے تو کسی ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن میں یہ شدید الفاظ میں کہتا ہوں نہ یہ مسلمان ہے نہ کسی مسلمان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ایسی نوبت آپ پر بھی آ سکتی ہے, کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو لہذا قبل از وقت آپ خود آمادہ رہیے, قبل از وقت آپ خود جاگے رہیے, اپنے بچوں کے اندر شعور پیدا کیجئے. دین اسلام کے بارے میں اپنے بچوں کے اندر شعور پیدا کیجئے. جب آپ کے بچے دین اسلام کو سمجھیں گے تب کبھی جرأت نہیں کر سکتے کہ قرآن اور اسلام کے خلاف بولیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وانت الاعلی وانت فاطر السماوات والارض الحسن وانت المحسن الحسين وانت قديم الاحسان بقدسة المعصومين من ذرية الحسين بحق جاد المعصومین علیہ الصلوات والسلام ہمارے اس قلیل سے عمل کو شرف قبولیت عطا فرما. محافل معصومین اور مجالس معصومین علیہ السلام برپا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. محافل اور مجالس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. امام حسین علیہ السلام عزاداران حسین کے محب ہیں, ان سب کو حسین کی قبر کی زیارت نصیب فرما, زیارت کربلا نصیب فرما. حسین کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حسین کی محفل کے جن لوگوں نے تبرکات میں انتظامات کیے ہیں اور جن لوگوں نے بچہ کا حصہ لیا ہے, تورم میں حصہ لیا, خدایا ان مومنین کو روز بروز ترقی عطا فرما. تمام مرحومین کو مغفرت فرما. تورم میں حصہ لینے والے تمام مرحومین جو بھی حاجات رکھتے ہیں حاجات کو جلد از جلد روا فرما. تبلیغ کے لیے جس مسجد کے لیے جن مومنین نے زمین وقف کی اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو خدایا ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اگر ابھی زندہ ہے خدایا ان سب کو جلد ان سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. حسین کے صدقے میں ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو جلد از جلد روزگار عطا فرما. ہمارے بچوں کو علم میں کامیابی عطا فرما. حسین کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد عطا فرما. نرینہ کے محتاج ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. معصومین علیہ السلام حسین کے صدقے میں, آل حسین کے صدقے میں, امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں, غازی علمدار عباس کے صدقے میں, مسلمان دنیا میں جس گوشے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. تمام مریضوں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما.
نماز کے خدا کی جو بھی حاجات ہے جل روا فرما، مشکلات کرتے تو ان کی مشکلات کو رفع دفع فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اسلام ہمیشہ بلند فرما، ہمارے والدین بال بچے گھر والے دوست احباب تمام کو تمام طلبہ تمام علماء تمام مجتہدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، زند زہرا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا